ہم سیکھ رہے ہیں یوز آف ہائفنس یعنی ہائفن کا استعمال. ہائفن جو ہے وہ پنکچویشن کا نشان ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے ڈیش کی صورت میں لگایا جاتا ہے اور یہ لمبائی میں ایم ڈیش اور این ڈیش کے نشان سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے. تو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے ہائفنس کا استعمال جو ہے وہ کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیوز، کمپاؤنڈ وربز اور کمپاؤنڈ ناؤنز کے درمیان کیا جاتا ہے. تو اب ہم سیکھتے ہیں ہائفن کے استعمال سے متعلق ایک اور اہم اصول، اور وہ یہ ہے کہ جب کمپاؤنڈ وربز یا کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیوز اور ناؤنز وغیرہ کے درمیان ہائفن کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس صورت میں اگر ان الفاظ میں سے ایک لفظ ویری ہو یا کوئی ایسا ایڈجیکٹیو ہو جس کے آخر میں لیٹرز ایل وائی آ رہے ہوں تو پھر اس قسم کے جو کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیوز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ ہائفن کا جو استعمال ہے یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا یہ دو ایگزامپلز جو ہیں یہ انکریکٹ ہیں، جیسے کہ یہاں لکھا ہے دا ویری ایلیگنٹ واچ یعنی بہت ہی نفیس گھڑی، یا پھر اگر اس طرح سے کہا جائے دا فائنلی ٹیونڈ واچ یعنی ایسی گھڑی جسے بہت اچھی طرح سے ٹیون کیا گیا ہو یا سیٹ کیا گیا ہو. تو ان دونوں ہی ایگزامپلز میں جو ہائفن کا استعمال ہے وہ انکریکٹ ہے یعنی درست نہیں ہے، کیونکہ اس پہلی ایگزامپل میں لفظ ویری جو ہے وہ دراصل ایک الگ لفظ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے اور اس سے اگلے لفظ کے درمیان میں اس طرح سے ہائفن کے نشان کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے اس دوسری ایگزامپل میں یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے گھڑی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اس کے آخر میں چونکہ لیٹرز ایل وائی آ رہے ہیں لہٰذا اس کے بعد میں آنے والے لفظ اور اس کے درمیان ہائفن کی ضرورت نہیں ہوگی. بلکہ اگر اس ایگزامپل میں یہاں واچ کی جگہ کوئی اور لفظ اس طرح کا استعمال کیا جائے جس کا تعلق ایکشن سے ہو، مثال کے طور پر پرفارمنس، جیسے کہ ڈرامہ یا گانا وغیرہ اس کی پرفارمنس دی جاتی ہے یعنی اسے گایا جاتا ہے یا اداکاری جو کی جاتی ہے اسے پرفارمنس کہا جاتا ہے. تو لہٰذا چونکہ اب کی بار یہاں ایک ایکشن کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو یہ آنے والے الفاظ ہیں جو کہ ایکشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں وہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ انہیں ایڈوربس کہا جاتا ہے. تو لہٰذا ایڈوربس جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ان میں سے اگر کوئی ایک لفظ ویری کا اس میں آ رہا ہو تو پھر اس کے ساتھ اس طرح سے ہائفن کا استعمال نہیں کریں گے. اسی طرح سے اگر کوئی ایڈورب جو ہے وہ ایل وائی پر ختم ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی ہائفن کے نشان کا استعمال نہیں کریں گے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ اگلی دو ایگزامپلس کو دیکھیں، جیسے کہ یہ ہے دا فرینڈلی لکنگ ڈاگ، اسی طرح سے اس سے اگلی ایگزامپل ہے اے فیملی اونڈ کیفے. تو فرینڈلی لکنگ ڈاگ سے مراد ہے کتا جو کہ جس طرح پالتو کتا ہوتا ہے جو خوفناک نہ لگ رہا ہو بلکہ اچھے مزاج کا لگ رہا ہو، یعنی آپ سے کھیلنا چاہ رہا ہو، تو اس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں فرینڈلی لکنگ. تو اب کی بار یہاں جو لفظ فرینڈلی ہے یہ ایک ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں یہ ایک ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، اور چونکہ یہ ایک ایڈورب نہیں ہے گو کہ اس کے آخر میں لیٹرز ایل وائی آ رہے ہیں لہٰذا اس کے ساتھ ہائفن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیوز میں سیکھا تھا. اسی طرح سے یہ اگلی اگزامپل بھی ہے فیملی اونڈ کیفے، یعنی ایک ایسا کیفے جیسے کہ ریسٹورانٹ ہوتا ہے وہ فیملی اونڈ ہے یعنی ایک فیملی اسے اون کرتی ہے. تو اس کے یہاں فیملی کے آخر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر ایل وائی آ رہے ہیں، لیکن اب کی بار یہاں بھی فیملی اونڈ کے الفاظ جو ہیں یہ کمپاؤنڈ ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں نہ کہ کمپاؤنڈ ایڈورب کے طور پر. تو لہٰذا ایل وائی پر ختم ہونے والا لفظ اگر ایڈورب ہو تو اس کے ساتھ ہائفن کو استعمال نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر ایل وائی پر ختم ہونے والا لفظ ایک ایڈجیکٹو ہو تو اس کے ساتھ ہائفن کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اب کچھ اور اصول سیکھتے ہیں ہائفن سے متعلق. ہائفن کا جو استعمال ہے لوگوں کی عمر وغیرہ بتانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے اگر آپ مہینہ، سال یا ہفتہ کسی چیز کا بھی ذکر کر رہے ہوں تو ان کے درمیان اس صورت میں ہائفن کا نشان استعمال ہوگا کہ اگر وہ سنگولر کے طور پر یعنی واحد کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہوں، لیکن اگر وہ پلورل ہوں یعنی ایک سے زیادہ ہوں تو پھر ان کے درمیان ہائفن کے نشان کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوگی. ان ایگزامپلس کی مدد سے دیکھتے ہیں، جس طرح سے اس پہلی ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں ود ہائفنس یعنی یہاں سنگولر کے طور پر جو ہے سال وغیرہ کا ذکر ہے عمر کے ساتھ،
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہائفن کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے. مل کر اس جملے کو پڑھیں گے. وی ہیو اے 2-year-old چائلڈ. تو 2-year-old یعنی 2 سال کی عمر کا بچہ. ہمارا 2 سال کی عمر کا بچہ ہے، تو لہٰذا یہاں پر 2 year اور اولڈ کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہائفن کے نشان کا استعمال کیا گیا. اسی طرح سے بعض اوقات اسی بات کو اس طرح سے شارٹ انداز میں یعنی چائلڈ کے لفظ کے بغیر بھی کہا جاتا ہے. وی ہیو اے 2-year-old. اس کا مطلب ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ 2 سال کا ہے. اب اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں یہ دوسری اگزامپل جس میں نو ہائفنس یعنی ہائفنس کا استعمال نہیں کیا گیا. اس جملے کو پڑھیں گے. The child is 2 years old. اور اب کی بار یہاں ہائفن کا استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ بیکاز year is plural. یہاں پر year کی جگہ years کا لفظ ہے. years کیا ہے؟ یہ year کا plural ہے یعنی یہ جمع ہے. تو جب جمع کے فارم میں آپ سال، مہینے، ہفتے وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ہائفن کا نشان استعمال نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں ایک رعایت یا ایکسیپشن ہے اور وہ یہ اس طرح سے ہے. اس جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. The child is 1 year old. اب چونکہ یہاں 1 کے لفظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ واحد ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ سنگولر year ہی آئے گا، لہٰذا یہاں پر ہائفن کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے. The child is 1 year old یعنی وہ بچہ 1 سال کا ہے. تو لہٰذا 1 year یہ جو الفاظ ہیں ان کے درمیان میں ہائفن کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح سے اگر یہاں year کی جگہ week، منتھ یا ڈے کا لفظ استعمال کیا گیا ہوتا تو تب بھی چونکہ اس سے پہلے لفظ 1 آ رہا ہے تو ان کے درمیان ہائفن کی ضرورت نہیں ہوگی. البتہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ایگزامپل میں دیکھا 2-year-old چائلڈ، جب آپ ایک سے زیادہ کی تعداد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں 2 لکھا ہے تو پھر اس کے ساتھ اگر year سنگولر ہے تو پھر ہائفن کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہائفن کا استعمال جو ہے وہ اس کے بعد بھی کیا جائے گا یعنی year اور old کے درمیان میں بھی یہاں ہائفن کا نشان ہونا چاہیے تھا. لہٰذا اگر آپ ہائفن کا نشان نہیں لگائیں گے تو یہ انکریکٹ ہو جائے گا. تو درست طریقہ جو ہے وہ اس طرح سے ہوگا کہ ہائفن کا نشان year سے پہلے اور بعد دونوں جگہوں پر لگے گا. اور ہائفن نہ لگانے سے اس جگہ پر بات کا مطلب بھی بدل سکتا ہے. مثال کے طور پر اس سے اس طرح سے مراد ہو جائے گی کہ آپ کسی ایسے اپنے بچے کے متعلق بتا رہے ہیں جو کہ کسی دوسرے بچے سے 2 سال بڑا ہے. We have a 2-year-old child. جبکہ دونوں جگہ یہاں ہائفن لگانے سے اس کا مطلب بدل جائے گا اور وہ مطلب کیا ہوگا کہ جس بچے کے متعلق بات ہو رہی ہے اس جملے میں وہ 2 سال کا ہے. تو لہٰذا عمر کے متعلق بتانے کے لیے یا بات کرنے کے لیے جب ہم اس کو تحریری طور پر لکھتے ہیں تو ہمارے پاس 3 اصول سامنے آ گئے کہ اگر آپ نے اس میں ایک سے زیادہ سال یا ہفتوں یا مہینوں وغیرہ کا ذکر کرنا ہو جیسے 2 یا 2 سے زیادہ جیسے 3 4 وغیرہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جب آپ لکھیں گے year old یا week old یا month old تو پھر آپ دونوں جگہ جو ہے اور یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے اور اہم ہے کہ اس میں اگر آپ year week یا month جو ہے اسے سنگولر طور پر لکھ رہے ہیں یعنی اس کے ساتھ لیٹر ایس کا استعمال نہیں کر رہے جیسے 2-year-old یا 3-year-old یا 5-year-old تو پھر یہاں آپ ہائفن کا استعمال کریں گے year سے پہلے اور بعد. یا پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں جیسے 2-month-old تو اسی طرح سے منتھ سے پہلے اور بعد آپ ہائفن کا نشان استعمال کریں گے کیونکہ منتھ جو ہے وہ بھی سنگولر ہے. اسی طرح ویک سے پہلے اور بعد بھی ہائفن کا نشان استعمال ہوگا. تو یہ ہے پہلا اصول. اور دوسرا اصول کیا ہے؟ اگر آپ ایک سے زیادہ جو ہے سالوں، مہینوں یا دنوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ وہاں پر year، منتھ یا ویک کو پلورل فارم میں لکھتے ہیں یعنی اس کے ساتھ لیٹر ایس کا اضافہ کرتے ہیں جیسے کہ 2 years یا پھر 2 months، اسی طرح سے 2 weeks یا 2 days تو پھر اب کی بار آپ کیا کریں گے؟ اب کی بار آپ کو ہائفن کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ ہے دوسرا اصول. جبکہ تیسرا اصول کیا ہے کہ جب آپ صرف 1 سال کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کبھی بھی years کا لفظ استعمال نہیں کریں گے. لہٰذا 1 کے ساتھ ہمیشہ year ہی آتا ہے تو اس کے درمیان میں کبھی بھی ہائفن کے نشان کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ایک غلطی کی طرف بھی ہم نے نشاندہی کی تھی کہ اگر آپ ہائفن کا استعمال کر رہے ہیں جہاں ضروری ہوتا ہے تو پھر آپ کو دونوں جگہ ہی ہائفن کا استعمال کرنا ہوتا ہے، منتھ، ویک، ڈے یا year سے پہلے اور بعد میں بھی.
تو یہ تھے ہائفن کے استعمال سے متعلق چند اور اہم اصول. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. ہائفن سے متعلق چند اور اہم اصولوں کو ہم اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے.